جیسا کہ آپ احباب اس بات کو جانتے ہوں گے کہ دشمنان اسلام آئے دن کسی نہ کسی اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق شاعر اسلام میں سے کسی نہ کسی بات کی توہین اور گستاخی کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ کبھی شان اولیاء پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی شان صحابہ پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی شان انبیاء پر حملہ کیا جاتا ہے، اور کبھی رب ذوالجلال کی عظمت و جلال پر حملہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ دین اسلام ہر اس بات کو مکمل اور واضح بیان کرتا ہے کہ جو ایمان اور کفر کے درمیان ہے، اور رب تبارک و تعالی بھی ایسے ہی شخص کا ایمان قبول فرماتا ہے کہ جس کے دل میں صرف اور صرف اسلام کی محبت ہو۔ اگر کسی کے دل میں کفر کے بارے میں ذرا سا بھی لچک کا پہلو ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ایمان کو قبول نہیں فرماتا، اور اسی لیے جو عظمت و شان والی کتاب رب تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت فرمائی ہے، جو ہماری زندگی گزارنے کا نمونہ ہے، جس نے واضح طور پر ایمان اور کفر کو بیان کر دیا ہے، جس نے ایمان والے کی جزا کو بھی بیان کیا اور کفر والے کی سزا کو بھی بیان کیا، اسی لیے جو ایمان اور کفر کو بیان کرنے والی، واضح کرنے والی عظمت و شان والی کتاب ہے، اس عظمت و شان والی کتاب پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ گزشتہ کئی سالوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ معاذ اللہ قرآن کریم کو جلانے کی سازش کی جاتی ہے، اور نعوذ باللہ یہ بدبخت لوگ اس توہین میں مبتلا ہو بھی جاتے ہیں۔ اور اس موقع پر جیسی روک تھام ہونی چاہیے، اے کاش کوئی ایسا مرد مجاہد پیدا ہو کہ جو ایک کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے والا ہو، جو ان کی توہین کی روک تھام کرنے والا ہو۔ اب تک صرف باتیں ہی ہیں، اب تک صرف احتجاج ہی ہے، لیکن ان کو لگام ڈالنے والا اب تک کوئی نہیں آیا۔ اگر انہیں لگام ڈالی جاتی تو دوبارہ ایسی گستاخی کا ارتکاب نہ کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا حقیقی سپاہی حکمران عطا فرمائے، کہ جو دین اسلام کا حقیقی طور پر تحفظ کرنے والا ہو، جس کے کردار سے بھی، جس کے افکار سے بھی، جس کی زبان سے بھی یہ واضح ہوتا ہو کہ یہ دین اسلام کا حقیقی پہرے دار ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کا صرف ایک حرف پڑھنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے. یہ اعزاز صرف اور صرف رب تعالیٰ نے قرآن پاک ہی کو عطا فرمایا. اور ڈائی محمود علیہ السلام نے اس اشکال کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، یعنی کہ یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے. الف لام میم یہ 3 حروف
ایمان والوں یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ قرآن پاک ان کی گندگی کو، ان کی نجاست کو بیان کر رہا ہے، قل لا یستوی الخبیث والطیب، کہ جو گندگی ہے اور جو پاکی ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے ان بدبختوں کے بارے میں فرمایا کہ قرآن پاک وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا و رحمت بنایا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو کفار ہیں انہیں تو اس سے خسارہ ہی ملے گا، انہیں اس سے نقصان ہی ملے گا۔ اور یاد رکھیے یہ جو بھی بدبختیاں کرنے والے ہیں، قرآن کی گستاخیاں کرنے والے ہیں، یہ کلام اللہ کی توہین نہیں کر رہے بلکہ رب کائنات کی توہین کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں رب تبارک و تعالیٰ کی شان پر جس نے بھی حملہ کیا، جب وہ نمرود کی صورت میں پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لنگڑے مچھر کے ذریعے موت کی گھات اتارا، اسے لنگڑے مچھر کے ذریعے تباہ و برباد کیا۔ اور جب وہ فرعون کی صورت میں غرق ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پانی میں غرق اور تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے ناپاک وجود کو اب تک باقی رکھا ہے کہ جو آئندہ آنے والی قیامت تک، رہتی دنیا تک خدائی کا دعویٰ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کا انجام دیکھ لے۔ تو دور نہیں ہے دن کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدبختوں کو انہیں نابود فرمائے۔ اسی ضمن میں کچھ باتیں ہم اپنی بھی کرتے ہیں۔ جب تک مسلمان بہادر تھا، کفار بھی بے ادبی کرنے میں سوچ و بچار کیا کرتے تھے، لیکن آج مسلمان بھی قرآن کا ادب نہیں کرتا۔ آج مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے تو آٹی پاٹی مار کے جب بیٹھتا ہے تو بیچ کے حصے پر قرآن پاک کسی چیز کو حائل کیے بغیر ہی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مقام کون سا ہے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا قرآن پاک یہ رکھنے کا مقام ہے؟ کیا قرآن پاک ران پر رکھا جائے؟ کیا قرآن پاک معاذ اللہ شرم گاہ کے قریب رکھا جائے؟ کیا معاذ اللہ قرآن پاک اتنی بے ادبی و توہین کے ساتھ رکھا جائے؟ جناب قرآن پاک تو وہ ہے جب آپ کی بیٹی رخصت ہوتی ہے نا، سر پر قرآن رکھتے ہو کہ ہماری بیٹی قرآن کے سائے میں رخصت ہو، تو قرآن پاک کو جب پڑھنے کی باری آ رہی ہے، تلاوت کی باری آ رہی ہے، تو کہاں رکھ رہے ہو جناب؟ کہاں رکھ رہے ہیں؟ معاذ اللہ قرآن پاک تلاوت کرنے والے بعض مکے مدینے میں ایسے مناظر دیکھے جاتے ہیں، معاذ اللہ لیٹ کر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ان کی ران پر رکھا ہوا ہے، پاؤں اوپر ہے، اسے یوں ٹانگ کھڑی کر کے لیٹے ہیں، بیٹھنے کے انداز میں قرآن پاک ران پر رکھا ہوا، یہ پاؤں اوپر ہے۔ معاذ اللہ قرآن پاک کی اتنی بے ادبی اور توہین کا مسلمان کرے گا تو ہم کفار انگلی اٹھاتے ہوئے اپنے گرفتار میں نہ جاگیں، تو مسلمان